السلام علیکم دوستو، آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 8واں پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ دائی حلیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی ہے تو اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ ہم تو بہت ہی مبارک بچے کو لے کر آئے ہیں کہ جس سے ہماری غریبی اور تکلیف ایک دم ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دایاؤں کا قافلہ اپنے گھروں کو روانہ ہوا۔ حلیمہ کی اونٹنی چلنے میں سب سے کمزور تھی، مگر اس وقت جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر سوار ہوئی تو وہ ایک دم اتنی تیز دوڑنے لگی کہ سب سے آگے نکل گئی۔ حلیمہ کو اس بات پر خود تو حیرت ہو رہی تھی، مگر ان کی ہمجولیوں کو ان سے زیادہ تعجب تھا۔ آخر ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے حلیمہ سے پوچھا، حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی نہیں ہے؟ جب تم آئی تھی تو یہ چلنے میں بہت سست تھی، مگر اب تو وہ سب سے آگے جا رہی ہے۔ گھر پہنچ کر حلیمہ اور ان کے شوہر دیکھتے تھے کہ ہر بات میں ان پر برکتیں نازل ہو رہی ہے۔ یہ سال خشکی کا تھا، جنگل سوکھے پڑے تھے اور سب جانور بھوکے رہنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، مگر حلیمہ کے جانوروں پر قحط کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ان کی بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور پھر خوب دودھ دیتی تھی۔ دودھ پینے کی مدت پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے جانے کا وقت آ گیا۔ ادھر حلیمہ 2 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ آپ کو جدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت بچے کو لے جاؤں اور پھر مکے پہنچ کر آمنہ سے اجازت لے لوں گی کہ وہ اپنے بچے کو کچھ دن اور میرے پاس چھوڑ دے۔ مکے پہنچ کر حلیمہ جناب آمنہ کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بڑے ہونے تک اور میرے پاس چھوڑ دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ابھی مکے کی آب و ہوا انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جناب آمنہ نے شروع میں تو انکار کیا، مگر جب حلیمہ کا اصرار بہت بڑھا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ حلیمہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گاؤں میں آ گئی۔ حلیمہ اور ان کے شوہر مدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ دل و جان سے آپ کو چاہنے لگے تھے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال سے زیادہ ہو گئی تو آپ کبھی کبھی بکریاں لے کر جنگل جانے لگے۔ ایک روز آپ حلیمہ سے اجازت لے کر دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل چلے گئے۔ وہاں ایک جگہ بیٹھ کر بکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگے اور دوسرے بچے کھیل کود میں لگ گئے۔ جب دوپہر کا وقت ہو گیا تو اچانک حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو لٹا دیا۔ پھر انہوں نے آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں دل نکالا اور پھر اس کو دو کر واپس رکھا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ برابر کیا اور واپس چلے گئے۔ دوسرے بچے یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ سب سیدھے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ وہ دونوں یہ سنتے ہی مدہوش ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دیکھا تو آپ جنگل میں ڈرے ڈرے سے کھڑے ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے ایک دم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اصل بات پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے پکڑ کر سیدھا لٹایا، پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کر کے کوئی چیز نکالی اور دوبارہ سینہ برابر کر کے چلے گئے۔ اس واقعے سے دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بہت ڈر گئے کہ آپ کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ اس لیے اس کے بعد جلد ہی دائی حلیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے آ گئی اور جناب آمنہ کے سپرد کر کے واپس ہو گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔